دن اور رات جوڑا، لیکن یہ دونوں مل کے ایک مشترکہ مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ کیا مقصد؟ قرآن حکیم میں ہے کہ دن ہم نے ذریعہ بنایا کہ تم معاش تلاش کرو، اور رات کو آرام کا ذریعہ۔ نر اور مادہ مل کے بھی ایک مشترکہ کاز کے لیے کام کرتے ہیں۔ انسانیت یا باقی حیوانات اور جانداروں کی افزائش کا ذریعہ، ریپروڈکشن کا ذریعہ اللہ نے نر اور مادہ کو بنایا، دونوں مل کے ایک کام کو انجام دیتے ہیں۔ سورہ اللیل، رات، تفسیر ہندی میں، آیت 1 سے 3۔ قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے اور دن کی جب وہ چمک اٹھے، اور اس مرد و عورت کی جس نے پیدا کیا، نر اور مادہ۔ تفسیر: کمپوننٹ پلیسمنٹ اللہ رات اور دن کی قسم کھا کر انسان کی اصلاح کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جیسے رات اور دن کا فرق ہے، ویسے ہی انسانوں کے اعمال میں بھی فرق ہے، کوئی نیک ہوتا ہے، کوئی گنہگار۔ آیت 4 سے 5۔ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تو جس نے دیا، خرچ کیا، پرہیزگاری کی اور اچھے کو سچ مانا۔ تفسیر: انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تقوی، پرہیزگاری اپناتے ہیں اور حق کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو اس کے الٹ چلتے ہیں۔ آیت 6 سے 7۔ تو ہم اسے آسانی کی طرف آسان راہ دیں گے، اور جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور بے نیازی کی اور اچھے کو جھٹلایا۔ تفسیر: جو لوگ نیکی اور سچائی سے منہ موڑتے ہیں، ان کی راہ بھی ویسی بنا دی جاتی ہے، یعنی وہ گمراہی کی طرف ڈھل جاتے ہیں۔ آیت 8 سے 10۔ تو ہم اسے کٹھنائی کی طرف مشکل راہ دیں گے، اور اس کا مال اسے کچھ بھی نہ کام دے گا جب وہ گر پڑے گا، مر جائے گا۔ بے شک ہم پر ہے راہ دکھانا۔ تفسیر: اللہ کہتا ہے کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، لیکن انسان اگر اپنے دل سے اندھا ہو جائے تو نہ پیسہ کام آتا ہے نہ کچھ اور۔ آیت 11 سے 13۔ اور آخرت بھی ہماری ہے اور دنیا بھی، تو میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرایا ہے، اس میں کوئی نہیں جائے گا سوائے سب سے بدبخت کے۔ تفسیر: جو گناہ پر اڑا رہتا ہے اور حق کو نہیں مانتا، وہی جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ کی چیتاونی ہے۔ آیت 14 سے 16۔ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رہے گا سب سے زیادہ پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ تفسیر: پرہیزگار لوگ نیکی صرف اللہ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ آیت 17 سے 21۔ اور اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، مگر صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، اور وہ ضرور بہت جلد راضی ہو جائے گا۔ تفسیر: جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کا انعام بھی وہی دے گا۔ نتیجہ: سورہ اللیل ہمیں دو راستوں کی طرف لے جاتی ہے۔ 1، نیکی کا راستہ، خرچ کرنا، تقوی اپنانا، حق کو ماننا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ 2، گمراہی کا راستہ، کنجوسی، حق کا انکار اور دنیا کی محبت۔ واللیل اذا یغشا، سورۃ اللیل، قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے۔ رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور صبح کا وقت ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ بے شک یعنی یہ ایک جوڑا ہے، دن اور رات۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو۔ ہر جنس کے اندر نر اور مادہ ہے، یہ بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ بے شک ان سعیکم لشتی، بے شک تم لوگ اپنی کوشش کے اعتبار سے بھی مختلف نوعیت کے ہو۔ کیسے؟ دن اور رات جوڑا، لیکن یہ دونوں مل کے ایک مشترکہ مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ کیا مقصد؟ قرآن حکیم میں ہے کہ دن ہم نے ذریعہ بنایا کہ تم معاش تلاش کرو، اور رات کو آرام کا ذریعہ۔ نر اور مادہ مل کے بھی ایک مشترکہ کاز کے لیے کام کرتے ہیں۔ انسانیت یا باقی حیوانات اور جانداروں کی افزائش کا ذریعہ، ریپروڈکشن کا ذریعہ اللہ نے نر اور مادہ کو بنایا، دونوں مل کے ایک کام کو انجام دیتے ہیں۔ بے شک اس طرح کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کوششوں کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے دوزخ بھی بنائی ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے۔ تو انسانوں میں بھی دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہے جو اپنی کوشش کر کے جنت حاصل کریں گے، اور دوسرے وہ ہیں جو خود برے اعمال کر کے نعوذ باللہ دوزخ کمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح باقی چیزوں میں جوڑے ہیں، جنت اور دوزخ بھی جوڑا ہے، تو پھر صرف جنت اور دوزخ جوڑا نہیں ہے، جنتی اور دوزخی بھی جوڑا ہے، لیکن 180 ڈگری کا فرق ہے۔
अल्लाहु अकबर। बेशक तुम्हारी कोशिश अलग अलग है। अब ये जो आयात आ रही मेरे भाइयों, अहम तरीन आयात है कुरान पाक। अल्लाह ताला ने जन्नतियों की 3 सिफात बयान की हैं और उसके बाद दोज़खियों की 3, कि जो ये करेगा वो जन्नत तक पहुंच जाएगा, जो ये करेगा वो दोज़ख तक पहुंच जाएगा। सुने फिर, पहले जन्नतियों का जिक्र है। फ़अम्मा मन आता, वो शख्स जिसने आता यानी अल्लाह की राह में खर्च किया, वत्तका और अल्लाह से डरता रहा, वसद्दक़ बिल हुस्ना और जो भी अच्छी बात उसके इल्म में आई उसकी पैरवी कर दी। अल्लाहु अकबर। ये 3 खुसूसियात है अहले जन्नत की। अल्लाह की राह में जेब ढीली करना, माल तो पहली है जनाब शर्त। माल वही बंदा लगाता है जहां पे इंसान को मिलने की उम्मीद हो। बेशक। अल्लाह से डरता रहा हर मामले में और हर अच्छी बात की तस्दीक करता रहा। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, तो हम उसकी आने वाली जिंदगी आसान रास्ते पे कर देंगे, यानी जन्नत में। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमाए, आमीन आमीन। व अम्मा मन बखिला, और वो शख्स जिसने बुखल किया, कंजूसी की, वस्तगना और बेपरवाह रहा। वहां क्या था, हर मामले में डरता रहा, यार इस बात में कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, कहीं ये हराम ही ना हो, कहीं ये गलत ही ना हो। और दूसरा क्या है, बेपरवाह, और तकी जाएगी जी। अल्लाह ने कैसा लफ्ज इस्तेमाल किया, बेपरवाह, कैजुअल लेता रहा हर चीज को। वक़्ज़ब बिल हुस्ना, और जब कभी भी उसको अच्छी बात पहुंची उसने उसको झुठला दिया। फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो अन करीब फिर हम उसके लिए एक मुश्किल राह का तयन कर देंगे, यानी जहन्नुम का। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन आमीन। ये सेम आयात नबी अलैहिस्सलाम ने तलावत की थी, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हम एक जनाजे को दफनाने के लिए गए नबी अलैहिस्सलाम के साथ। हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। मिशकात की पहली जिल्द में आपको तकदीर वाले चैप्टर में यह हदीस मिल जाएगी। तो अभी दफनाने में थोड़ा टाइम था, तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो जन्नती है ना, वो अल्लाह ताला के पास तकदीर में लिखा हुआ है, वो जन्नत में ही जाएगा, और जो दोज़खी है वो भी अल्लाह ने अपनी तकदीर में लिख लिया है, वो दोज़ख में ही जाएगा। अल्लाहु अकबर। अब ज़ाहिर है ये बात सुनने के बाद इंसान के दिमाग में जो सवाल आता है, वही सवाल सैयदना अली के दिल में भी आया। तो सैयदना अली ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर यही है कि अल्लाह ने तय कर दिया है कि ये जन्नती हैं, ये दोज़खी हैं, तो हम अपने लिखे हुए पर एतबार ना कर लें और अमाल करना छोड़ ना दें। सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल को वेल लेफ्ट कर दिया और एक और बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि तुम अमाल करते जाओ, जो शख्स जन्नत के लिए पैदा हुआ है उसके लिए जन्नतियों वाले अमाल आसान होते जाएंगे, और जो शख्स दोज़ख के लिए पैदा हुआ है उसके लिए दोज़ख वाले अमाल आसान होते जाएंगे। यानी दुनिया में इंसान को पता चलना शुरू हो जाएगा कि मैं दोज़ख के लिए पैदा हुआ हूं या जन्नत के लिए, लेकिन वो कर रहा अपनी मर्जी से ही होगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात, मौला अली कहते हैं, फरमाई, तो फिर आपने कुरान की यही वाली आयात तलावत की। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है कि अपनी बात के सबूत में कुरान और हदीस पेश करना। आपके मौलवी नहीं पेश करते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमा के कहा, फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना, यानी जो आपने फरमाया था ना कि अमाल करते जाओ, जो जन्नती है वो जन्नत में ही जाएगा। तो फरमाया कौन होगा, अम्मा मन अअता, जिसने माल अल्लाह की राह में दिया, अल्लाह से डरता रहा और हर अच्छी बात की पैरवी करता रहा, उसके लिए जन्नत आसान हो जाएगी। यानी वो खुद ही करता रहा ना, कान से पकड़ के तो नहीं अल्लाह ने करवाया। अगर आप कह रहे हैं अल्लाह ताला कान से पकड़ के किसी जन्नत के रास्ते पे चलाता है या जहन्नुम के रास्ते पर, तो मेरा एक मासूमाना सवाल है, जो लोग कहते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते, अगर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करे कि तुम्हें फी नमाज 1 लाख रुपया दिया जाएगा, तो किसी की नमाज छूटेगी? दुनिया के सारे शयातीन मिलके दुनिया के सबसे बड़े बेनमाजी की भी नमाज नहीं छुड़वा सकते। अगर लाख रुपया एक नमाज के पीछे मिल रहा हो तो इसका मतलब आप अपनी मर्जी से कर रहे होते। बेशक। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता रहा, अल्लाह से डरता रहा, हर अच्छी बात की तस्दीक की,
اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی. پھر آپ فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور جو کنجوسی کرتا رہا, ہر بات میں پہ پرواہ رہا, اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ آخرت میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اور ہر اچھی بات اگر پہنچی بھی تو اسے جھٹلا دیا, تو وہ دوزخ کے لیے. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ جنت اور دوزخ تم خود کماتے ہو. اللہ اکبر. اگر کسی نالائق اسٹوڈنٹ کو ٹیچر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پیپروں سے ایک دن پہلے بلا کے کہے کہ بچہ تو فیل ہو جائے گا, اور وہ فیل بھی ہو جائے, تو وہ یہ کہے گا کہ چونکہ میرے استاد نے فرمایا تھا اس لیے میں فیل ہو گیا. استاد نے تو ایکسپرٹ اوپینین دیا تھا کہ تیرے کرتوت ہی ایسے کیے تو نے خود ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں نے جو کرتوت اپنی مرضی سے کرنے تھے, یہ تو اللہ کا علم ہے. اور دوسرا, اس علم کی ٹینشن ہمیں تب لینے کی ضرورت ہے جب ہمیں اس علم کی کھوج مل جائے. کوئی آپ میں سے ڈسکور کر سکتا ہے کہ میرے یا آپ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں؟ سبحان اللہ. تو اس لکھے ہوئے کو اللہ کے علم کے ساتھ خاص رہنے دیں. ہاں دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ جنت کے لیے پیدا ہوا اور کون دوزخ کے لیے. وہ اس کے کرتوت بتا رہے ہوتے ہیں, کتنا وہ خدا کو سیریس لے رہے ہیں. تو اس کے جنتی اعمال آسان. اور اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ نیک اعمال پہ چلتے ہیں نا, وہ نیکی کا ہر راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی پڑھنا چاہیے, اچھا ادھر یہ کرنا چاہیے, مجھے نہیں پتا تھا, وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. اور بالکل اس کے برعکس دیکھیں, جو لوگ برائی کے راستے پہ ہیں نا, اگر شراب پیتے ہیں تو ان کو آہستہ ہیروئن کے نشے کا بھی پتہ چل جاتا ہے, ان کو آہستہ آہستہ زنا کے بارے میں بھی انٹروڈکشن ہو جاتا ہے, اور وہ ہر برائی میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے, ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی. اور اس کے اگینسٹ جو کنجوسی کرتا ہے, بے پرواہ رہتا ہے, اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے, تو ہر جھوٹی بات کو وہ ہر بات کو جھٹلا دے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کبھی ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں, ہماری جوتیاں اچھی ہوں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر. بے شک. یہ آیا تھا نا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, جو سچی بات ملتی ہے اس کی پیروی کرتا ہے جنتی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور دوست کی ہر اچھی بات کو ڈینائی کرتا ہے. اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ تکبر اصل میں یہ ہے کہ تمہیں حق بات پتہ چلے, اس سے روح گردانی کر لو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. بے شک. اللہ اکبر. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى, اور اس کے کچھ کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ گڑھے میں پڑے گا. کہ دنیا میں اگر مال بھی تھا تو قیامت والے دن اللہ سے بچنے کے لیے وہ مال نہیں استعمال ہو سکتا. یہ دنیا میں ہی آپ رشوت دے کے چھوٹ سکتے ہیں. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى, بے شک ہمارے ذمے ہے رہنمائی کرنا. اللہ فرما رہا ہے یہ میرے ذمے ہے کہ میں تمہیں یہ دکھا دوں گا کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ تمہاری مرضی ہوگی, میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تمہیں بتاؤں گا, چلنا خود ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اور یقیناً آخرت اور دنیا کے مالک ہم ہی ہیں. دنیا میں رہنمائی کر دیں گے کہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی, اس کے بدلے میں دوزخ. یہ میری ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اس کے بعد جو آخری فیصلہ ہونا ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. وہاں کوئی پھر اللہ کو شکوہ نہیں کر سکتا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ اکبر. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, پس میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک بھڑکتی آگ کے بارے میں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا کام تھا نا ہدایت پہنچانا, میں نے پہنچا دیا ہے. تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے نافرمانوں کا انجام یہ ہونا ہے, اور تابع فرمان لوگ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوں گے. میرا کام تھا, میں نے تمہیں بتا دیا. لا یصلاھا الا الاشقیٰ, اور اس دوزخ کی آگ میں تو نہیں جلے گا جو واقعی بدبختی کما رہا ہوگا. خود کمائی ہوگی نا اس نے بدبختی. الذی کذب وتولی, وہ بدبخت وہ ہوگا جس نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا اور روح گردانی کی روش اختیار کی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اور ہر متقی شخص اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا.
الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہا تاکہ پاک ہو جائے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، نفس میں دنیا کی محبت کم ہوگی، اللہ کی محبت زیادہ آئے گی، تو یہی تو نفس کی پاکیزگی ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جی قدر شناس ہے. بے شک آپ دیکھیں، بندہ کہتا ہے اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کہتا ہے بندوں کے اعمال ہے. فرق دیکھا آپ نے؟ قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے کہ قیامت والے دن اللہ آئے گا، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے. اور انسان کہے گا نہیں، یہ اللہ تیرا فضل ہے. انسان کو یہی کہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ریالٹی پتہ ہے نا. اسی لیے میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے وہ خوبی دی ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے، کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام یا فرشتے تو بائی ڈیفالٹ ایسے بنائے گئے ہیں کمپیوٹر کی لینگویج میں، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. انسان کے پاس برائی اور اچھائی کا مادہ موجود ہے، اس کے باوجود وہ گیون سرکمسٹانسز میں اللہ سے ڈرتے ہوئے سچائی کی روش کو اختیار کرتا ہے. یہ وہ دولت ہے جو فرشتوں کے پاس تو نہیں ہے. فرشتوں کے پاس تو کبھی چوائس نہیں آئی کہ یہ خدا کو اڈاپٹ کرنا ہے یا شیطان کو. ان کے پاس تو چوائس ہی ایک تھی. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جنت پھر انسانوں کو ملنی ہے، جنات کو ملنی ہے، کیونکہ انہوں نے ایفرٹ پٹ کی. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بجز اس کے کہ وہ اپنے رب کی پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے. یعنی اللہ طرف مارا ہے کہ دنیا میں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کا کبھی یہ غرض نہیں تھی کہ وہ دنیا میں کسی سے بدلہ لیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ تو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے رہے، ریاکاری کے لیے نہیں کرتے رہے. تو دنیا میں چونکہ انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی پہ احسان جتانے کے لیے مال نہیں خرچ کیا تھا، نہ کسی سے تعریف وصول کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ان کی مرضی مال خرچ کرنے کی صرف یہ تھی کہ اللہ خوش ہو جائے. کسی پہ احسان جتانا مقصد نہیں تھا، نہ کسی کے اوپر اپنا روب ڈالنا تھا، نہ ریاکاری کرنا تھا. تو اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اللہ بھی ان کو خوش کر دے گا. دنیا میں انہوں نے اللہ کو خوش کیا تو وہ بے فکر رہے. اللہ تعالیٰ بڑا قدر شناس ہے. ان قریب ایک دن آنے والا ہے کہ جس اللہ کے لیے، جس رب کو بغیر دیکھے انہوں نے اتنا پروٹوکول دیا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی، تو ایک دن آئے گا کہ وہ رب بھی ان کو خوش کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازمی کیا ہوا ہے کہ میں نے خوش کرنا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اہل جنت میں شامل فرمائے، آمین جہنمیوں سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے. آمین. سورہ اللیل، رات. تفسیر ہندی میں آیت 1 سے 3. قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے اور دن کی جب وہ چمک اٹھے، اور اس مرد و عورت کی جس نے پیدا کیا، نر اور مادہ. تفسیر: کمپوننٹ پلیسمنٹ اللہ رات اور دن کی قسم کھا کر انسان کی اصلاح کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جیسے رات اور دن کا فرق ہے، ویسے ہی انسانوں کے اعمال میں بھی فرق ہے. کوئی نیک ہوتا ہے، کوئی گنہگار. آیت 4 سے 5. تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تو جس نے دیا، خرچ کیا، پرہیزگاری کی اور اچھے کو سچ مانا. تفسیر: انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تقوی، پرہیزگاری اپناتے ہیں اور حق کو مانتے ہیں. 2، اور دوسری طرف وہ ہیں جو اس کے الٹ چلتے ہیں. آیت 6 سے 7. تو ہم اسے آسانی کی طرف آسان راہ دیں گے، اور جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور بے نیازی کی اور اچھے کو جھٹلایا. تفسیر: جو لوگ نیکی اور سچائی سے منہ موڑتے ہیں، ان کی راہ بھی ویسی بنا دی جاتی ہے، یعنی وہ گمراہی کی طرف ڈھل جاتے ہیں.
आयत 8 से 10। तो हम उसे कठिनाई की तरफ मुश्किल राह देंगे और उसका माल उसे कुछ भी ना काम देगा जब वह गिर पड़ेगा, मर जाएगा। बेशक हम पर है राह दिखाना। तफसीर। अल्लाह कहता है कि हिदायत देना मेरा काम है, लेकिन इंसान अगर अपने दिल से अंधा हो जाए तो ना पैसा काम आता है ना कुछ और। आयत 11 से 13। और आखिरत भी हमारी है और दुनिया भी। तो मैंने तुम्हें भड़कती आग से डराया है, उसमें कोई नहीं जाएगा सिवाय सबसे बदबख्त के। तफसीर। जो गुनाह पर अड़ा रहता है और हक को नहीं मानता वही जहन्नम में जाएगा। ये अल्लाह की चेतावनी है। आयत 14 से 16। जिसने झुठलाया और मुंह फेरा, और उससे दूर रहेगा सबसे ज्यादा परहेजगार जो अपना माल देता है ताकि पाक हो जाए। तफसीर। परहेजगार लोग नेकी सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए करते हैं, ना कि दिखावे के लिए। आयत 17 से 21। और उसके ऊपर किसी का एहसान नहीं है जिसका बदला दिया जा रहा हो, मगर सिर्फ अपने रब की रजा के लिए, और वो जरूर बहुत जल्द राजी हो जाएगा। तफसीर। जिसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हो, अल्लाह उससे राजी हो जाता है, उसका इनाम भी वही देगा। नतीजा। सूरह अल-लैल हमें 2 रास्तों की तरफ ले जाती है। 1, नेकी का रास्ता, खर्च करना, तकवा अपनाना, हक को मानना और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करना। 2, गुमराही का रास्ता, कंजूसी, हक का इनकार और दुनिया की मोहब्बत।